تے حضور فرمایا میں آئینہ دوست صاف کیتا یا اللہ دا صاف کیتا ہے آئینہ ترکی تے ہندی حبشی موبائل بند کر دیو اے جو کچھ جے جے چہرے کن کے آنن او آپے تکنن منڈے تو پھر وہ جی گل کر چھوڑ بو جال نہیں پیڑی شکل ہی تک آپے ہی تکیا سے آنکھوں لگا پیڑا ہے تے صدیق سونا آیا اس آکھیا محمد بہت سونا ہے تے بعد دفعہ آئینہ غیریت اور جڑی جو تعلق ہوتا ہے چونکہ اس سٹیج پر بازوق لوگ بڑے بیٹھے ہیں میں ان کے حوالے سے یہ ایک اور شعر سناؤں گا پھر بات کو بڑھاؤں گا کہ جو دوست کی یکتائی کا وحدہ لا شریک کے جو قائل ہیں وہ غیریت کو پسند نہیں کرتے جی وہ ذات کو ذات کی حیثیت سے جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں آئینہ کیا ہے آئینے میں ایک مثل پیدا ہو جاتی ہے آپ سامنے جائیں تو آپ کی شبیہ اس کے اندر آئے گی آپ باہر ہیں وہ اندر ہے جو آئینے کے اندر ہے وہ آپ ہیں لیکن آپ نہیں ہیں آپ تو باہر ہیں آپ نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی ہیں آپ من وجہ ہیں اور من وجہ نہیں ہیں بھی اور نہیں بھی تو وہ کہتا ہے محبوب دیکھ رہا ہے شیشہ آ گیا ذوق رکھنے والا اس کا شیدا اس نے دیکھا کہ آئینہ دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے آئینہ آئینہ پھینک دے او آئینے سٹ کہ اے تکنا جڑا نا شیشیاں تو دا اے ماں چنگا نہیں لگنا پیا ٹھیک ہے تو سونا ہے تو ویکھ رہے ہیں کہ میں کے ہاں وہ اسی جے جاننے ہیں تو کے میں اسا چانے دی کے لوڑے ساڑھے سامنے آ کے تک اپنے ہاں اے بے جان چیز یہ کہ بول سی اے اسا وجہ تے نہیں پاؤں لگا شیشے ہیں وہ اسی تے اے وہاں کہ تو دا ویکھ کے مرنے والے ہیں اس واسطے آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے آئینہ پھینک دے کہ تماشا نہ چاہیے ارے تو چاہیے جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے تو چاہیے تو چاہیے جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے اسے تجھ سا نہ چاہیے اسے تجھ سا نہ چاہیے اسے ہیں جی تجھ سا نہ چاہیے آئینے میں تجھ سا ہے تو نہیں ہے تو ہمارے دل کے آئینے میں ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو فرمایا میں آئینہ ہوں جو تو کائنات کی جو چیز میں نے آپ کو مثال دی مضمون کو دیکھیں کہ شیشے والی دکان والی
ساری چیزیں چائیاں چوائیاں یا وچ نہیں ہونیاں. کوئی شیشہ چاہ کے کھڑنے آپ چائیاں چوائیاں یا وچ چلیاں بھی نہیں. اس لیے جب عارف کامل انسان کامل اپنے دل کو آئینہ تجلیات یار بنا لیتا ہے تو کائنات کی تمام اشیاء چائیاں چوائیاں یا انہوں نے سینے چاہ بنیا. اس واسطے میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کرنا، نہ میں قائل ہوں نہ میں خوشامد کرتا ہوں، لیکن گھر کا آدمی ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں ایک واقعہ بات بتا رہا ہوں کہ آخری وقت میں ان کا جب ذات کے ساتھ وہ ایک رابطہ ہو گیا تھا، عالم استغراق میں تھے تو آنکھیں بند رہتی تھی، تو صوفیاء سے جو تعلق رکھنے والے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ قاعدہ ہے اہل علم کا، یہ تحریر ہے، یہ ایک مستند مقولہ ہے کہ جب عالم اور فاضل کی مجلس میں بیٹھو تو زبان پر کنٹرول کر کے بیٹھو، کہیں پکڑ لے گا تمہیں. اور جب عارف کامل شیخ کامل کی محفل میں بیٹھو تو دل پر قابو رکھ کر بیٹھو، کیونکہ وہ خطرات قلب جو ہیں دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی آگاہ اللہ اس کو کر دیتا ہے. وہی شیشے والا اس کا مقام ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتائی، میں عقل سے بات کر رہا ہوں ملا کر. تو انہوں نے عرض کی کچھ، فرمایا ہاں ذرا آپ اس دنیا میں آج کہا کیا حال ہے بھائی تیرا؟ ہمارے ہاں نماز پڑھاتے تھے، میرے استاد بھی تھے فارسی کے، مولانا اللہ بخش صاحب مٹھیال والے. انہوں نے خود مجھے سنائی یہ بات. تو کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو آپ نے پوچھا نڈیا کتھوں آیا ہے؟ میں کہا جی میں کچھ، کہاں کے گالے؟ میں نے حافظ کا یہ شعر پڑھ دیا کہ جام جہاں نماست ضمیر منیر دوست اظہار احتیاج خودی جاچ حاجت است. کہ میں جناب کیا آپ کے سامنے عرض کروں، دوست کا جو ضمیر ہے، دل ہے، یہ تو جام جہاں نما ہے. وہ فریدوں کا جم کا پیالہ جس میں ساری دنیا نظر آتی تھی. مرد کامل کا تو دل وہ ہوتا ہے یہاں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگے ہو نیڑے ہو کے آپ کنڈی تے ہاتھ رکھا تے فرمایا بس اس گل تے پکا رہمی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ دنیا ہے کہ اعضائے ظاہری جواب دے دیتے ہیں اور یہ اندر کے جو حواس ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اندر کا شیشہ کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. آپ کو میں بات سناؤں، حضرت فرید الحق والدین گنج شکر اجودنی پاک پتن شیف تشریف فرما تھے. ایک دفعہ ایک فقیر بڑے گندے کپڑے میلے کپڑے تے جیسا پنجابی چاہنے نا لیلا لمکنیاں ہی تے روٹی کھانے نہ تے ایویں لیلا لمکا ہے گندا بالکل. ہاں جی، کوئی سلام نہیں دینا، کوئی مسافہ نہیں کر. وہ بھی کھڑا ہوا تھا. سلطان المشائخ نظام الدین محبوبی الہی جیسے اور خواجہ حضرت بدر الدین اسحاق دلوی جیسے مرید، صابر علاء الدین صابر کلیری جیسے مرید کھڑے تھے، بیٹھے تھے، حاضر خدمت تھے. بابا صاحب تنگ آ گئے، کہنے لگے مجھے اللہ اللہ کرنے نہیں دیتے، مخلوق نے مجھے گھیر لیا ہے، میں کیا کروں؟ میرا دل ہے کہ میں ویرانے میں چلے جاؤں، وہاں وقت گزاروں، اللہ اللہ کروں، اپنے مالک کو یاد کروں، نماز روزہ کروں. یہ دل میں سوچا، کہا نہیں منہ سے. ویسے گھبرائے ہوئے تھے، دنیا مل رہی تھی ہزاروں کی تعداد میں. اس زمانے میں جناب
نہ کوئی موٹر نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی دنیا آتی تھی وہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اب کیا کروں. وہ جو گندا مندہ درویش کھڑا تھا نا پاس، اب محبوب الہی کو، بدر الدین اسحاق کو، صابر علاء الدین کو پتہ ہی نہیں. وہ جو گندے مندے جس سے کپڑے اور میلا کچیلا تھا نا، وہ بابا فرید کے سر پر آ گیا. اس آگیا فرید اتنے تک میں در، اس آگیا تیرے تے میرے کے فرق ہے. بابا صاحب تے سر تے کھلو گیا. اس آگیا دس تیرے تے میرے کے فرق ہے. تیریاں دو اکھیاں نہیں تے میریاں بھی تک دو اکھیاں، تیریاں دو ٹنگان میریاں بھی دو ٹنگان، دو ہاتھ تیرے بھی دو میرے بھی. ہر چیز جو تیری ہے وہ میری ہے، میں تیرے جہاں. تے پھر کیڑی گل ہے کہ اتنی مخلوق نو اللہ تیرے دروازے تے بھیجدا ہے تے پھر تو نخرے کرنا ہے جے میں باہر چلا ویاں. یاد رکھ تو میرے جہاں میرے تیرے کوئی فرق نہیں، لیکن میرے در نہیں بھیجیا، تیرے در بھیجدا ہے. تے اے گل نہ کر مت کل کوئی سلام بھی نہ دیوی ڈر بے نیاز کو لوں. بابا صاحب کہتے ہیں میرے اندر دل، میرے اندر خیال تھا جس کو میں نے ظاہر نہیں کیا. وہ فقیر، وہ درویش جو اللہ کا مقبول تھا اور اس کا آئینہ دل صاف تھا، اس کا ظاہر میلا تھا، باطن صاف تھا. ہمارا ظاہر اجلا ہے، باطن میلا ہے. ہمارا ظاہر سنیں، اس پر میں ایک شعر اپنا ربائی سناتا ہوں. باطن بھائی کوئی اعتراض نہ کرنا، ہم صوفیوں کی دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ مشرک ہی کہیں گے، وہ کہتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں.